السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز ٹی وی کے قرآن کے موضوعات کی قرآنی تشریح پر مبنی پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان مشتاق احمد خان۔ گفتگو کی 11ویں قسط حاضر خدمت ہے۔ ہم اس سلسلہ گفتگو کے 5ویں موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو خود ہی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم کن 4 موضوعات پر بات کر چکے ہیں۔ یہ 5واں موضوع ہے اللہ کا انسان سے ہدایت کا وعدہ اور اس کی تکمیل۔ اس موضوع کے 2 ذیلی حصے ہیں، اس وعدے کے بھی 2 ذیلی حصے ہیں، کتب سماوی اور انبیاء کرام علیہم السلام۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں یعنی 10ویں گفتگو میں کتب سماوی پر بات شروع کی تھی۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر ہے سورہ انبیاء، قرآن کی 21ویں سورہ ہے۔ 2 آیات 48 اور 49۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ الصَّاغَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان عطا کی۔ اچھا دیکھیے، یہ شاید ہم پہلے بات کر چکے ہوں، ذرا دورہ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ فرعون تو بہت ظالم بادشاہ ہے، اس کے دربار میں تو میرا ایک پرانا معاملہ بھی قضیہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو میں نہیں جاتا اس کے دربار میں۔ 2 باتیں کی، ذرا پیش نظر رکھیے۔ ایک بات تو یہ کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا۔ اس دعا کو آپ اور میں اگر ذہن میں رکھیں اور ہر ایسے مرحلے پر جب ہمیں کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، کوئی بات پہنچانی ہو، اس دعا کو اس کے الفاظ کے ساتھ یا اس کے مفہوم کے ساتھ اگر ہم دہرا لیں، یا اللہ میرا دل کھول دے، رب اشرح لی صدری، یعنی جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں میں اس کے بارے میں کسی تذبذب کا شکار نہ رہوں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو۔ مجھے اپنی دعوت پر، اپنے بیان پر، یا اگر آج کی زبان میں کہیں تو اپنے بیانیے پر مکمل یقین ہونا چاہیے، میرا دل ٹھکا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے۔ اس امر کو میرے لیے آسان کر دے، یسر لی امری۔ یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے کہ فرعون کے دربار میں جانا اور وہاں جا کر کے یہ کہنا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے کہ جس کا میں پیغامبر ہوں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایک معاملہ تھا، ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن یہ دعا تو آپ کو اور مجھے سب کو کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بیان پر قدرت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات اپنے تمام تر مفاہیم کے ساتھ مخاطب تک نہیں پہنچتی، ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کہیں گیپ آ رہا ہوتا ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میں جو کہوں، جو پہنچانا چاہتا ہوں بس وہی پہنچے۔ یفقہوا قولی، یا اللہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس میں اثر پیدا کر دے۔ ایک تو یہ کام کیا موسیٰ علیہ السلام، دوسرا یہ کام کیا، یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، یہ جو میرا بھائی ہے نا ہارون، اسے میرا وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دیں۔ جو بات میں نہیں کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ پاؤں گا وہ ہارون کہہ دیں گے۔ دیکھیے ہارون علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کا منصب معاون نبی کا ہے، یہ اپنی جگہ ایک نقطہ نظر ہے، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، ان کا منصب ایک مکمل نبی کا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اب یہ جو تورات دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اس کے بارے میں یعنی قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ فرقان ہے، فرقان، فرق کرنے والی. دیکھیے ہمارے ہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اور میرے حافظے میں ہیں، ذرا تازہ کر لیں. یوم بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. کچھ یاد آئی آپ کو بات؟ فرق کرنے والی چیز. یہ کتاب جو ہے الفرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، دونوں کو ایک دوسرے سے چھانٹ دینے والی. اسی فرقان کے معنی میں حضرت عمر فاروق فرق کر دینے والا، جدھر عمر کھڑا ہے یہ ایک نقطہ نظر ہے، یہ اسلام ہے، اور جو اس کے مقابل کھڑا ہے تو بس عمر کو جدھر دیکھو سمجھ لو کہ حق ادھر کھڑا ہے. وہ ضیاء اور روشنی ہے، آسمانی کتابیں اور ہدایت ہی روشنی ہیں. اور یہ قرآن میں بار بار اور بارہا اس بات کو بیان کیا گیا، یہاں تورات کے حوالے سے بھی ہے. وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور ذکر ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ یاد دلانے والی چیز ہے، دہرانے والی چیز ہے. ہمارے حافظے میں جو چیز کہیں دب گئی ہے اس کو سامنے لانے والی چیز ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سبحان اللہ میں نے عرض کیا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. سبحان اللہ وہ ہے جو رب کائنات ہے، اللہ ہے، وہ بلند و بالا ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں الحمدللہ. اور اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے. بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی چیز. الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون. یہ متقین کون ہیں؟ دیکھیے قرآن کا ایک اور معاملہ ہے، اس بات کو آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی. قرآن جب کسی اصطلاح کو استعمال کرتا ہے تو اسے بھائی استعمال کر کے نہیں چھوڑ دیتا کہ میں اپنی مرضی کا مفہوم نکال لوں، آپ اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیں. بار بار قرآن میں ایسے الفاظ آئیں گے اور ہم نشاندہی کریں گے کہ یہاں اس لفظ کی رب کائنات نے کیسے تشریح فرمائی ہے. ذکر للمتقین، یہ متقین کے لیے ذکر ہے، یاد دلانے والی چیز ہے، یاد دہانی کرانے والی چیز ہے، دہرانے والی چیز ہے. یہ متقین کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون. کون ہیں متقی؟ کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ؟ کیا جائز اور ناجائز طریقوں سے مال و متاع اکٹھے کرنے والے لوگ؟ کیا دنیا کی حکمرانی حاصل کر لینے والے، چاہے چنگیز خان کی طرح سے کشتوں کے پشتے لگا کر کے ہو یا سروں کے مینار کھڑا کر کے، یا پھر رب کائنات کو راضی کرنے والے؟ یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ بالغیب، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھ رکھا. وہم من الساعۃ مشفقون، ان کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے. دیکھیے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے مختلف درجوں کی تعلیمات حاصل کی ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے، اسکول بھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی، آپ نے بھی. نالائق سے نالائق طالب علم کو بھی ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، جس نے پورے سال نہیں بھی پڑھا ہوتا، وہ بھی امتحان کا ٹائم ٹیبل آنے کے بعد کہتا ہے بھائی اب تو اتنے دن رہ گئے، اب تیاری کر لو. کیوں؟ امتحان ہوگا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا،
आंका जाएगा, तुम्हें क्या आता है। अब देखिए, इस मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम पे बात न कीजिएगा, इस पे क़यास न कीजिएगा कि बच्चे नकल करते हैं, पेपर चेकिंग में कहीं सिफारिशें लग जाती हैं, ये नहीं कीजिएगा। आप यूँ क़यास कीजिए कि एक तालिब इल्म जिसे मालूम है कि इम्तिहान में जो सवालात आएंगे, मैं अगर उसका दुरुस्त जवाब दूंगा तो कामयाब होऊंगा, और अगर गलत जवाब दूंगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, उसका वाला डर। वहुम मिनस्साअत मुशफ़िक़ून, ये हमने सूरह अंबिया की, जो कुरान की 21वीं सूरह है, उसकी 2 आयत पर बात की, 48 और 49। अब हम सूरह क़सस की तरफ जाते हैं। कुरान की 28वीं सूरत है, 20वें पारे में, जहां हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। एक आयत नंबर 43 पेश नज़र है। देखिए, ये बात ज़हन में रखिए कि हम बात ये कर रहे हैं कि रब कायनात ने किताबों के ज़रिए से इंसानों की हिदायत का एक सिलसिला शुरू किया। वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बाद मा अहलकनल कुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास व हुदम व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब अता की। किस हैसियत में? लोगों के लिए बसीरतों का सामान बनाकर, हिदायत और रहमत बनाकर, ताकि शायद लोग सबक हासिल करें। इसमें 2 बातें आ गई। पिछली उम्मतें और मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की उम्मतें हलाकत का शिकार हुई। चलिए, हम एक उम्मत की बात करते हैं, और आने वाले दिनों में जब हम उम्मतों की बात करेंगे तो शायद और उम्मतों की भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़े और मालूम और मारूफ नबी, जिन्हें कौम इस हालत में मिली कि वो उनके दरमियान तबलीग के लिए और तालीम के लिए, समझाने के लिए निकलते थे, और कौम उनके साथ बदसलूकी करती थी, मारपीट करती थी, ज़ख्मी करती थी। और ये 2 दिन की कहानी नहीं है, 950 बरस ये सिलसिला चला, और जिसके बाद रब कायनात ने कौम नूह को एक हैबतनाक तूफान से हलाक कर दिया। यह हमारा एक अलग मौजू है, जहाँ हम कौम नूह पर बात करेंगे। वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बाद मा अहलकनल कुरूना ऊलल बसाइर लिन्नास व हुदम व रहमतल लअल्लहुम यतज़क्करून। यहाँ पर फिर 3 चीज़ें हैं। बसीरतों का सामान बनाकर भेजा उसको, हिदायत बना करके भेजा, और रहमत बनाकर भेजा। बसाइर लिन्नास व हुदम व रहमत लअल्लहुम यतज़क्करून। ये कैसे होगा यतज़क्करून? क्या इस तरह से होगा कि जैसे यहूद ने तौरात को गुम कर दिया? नहीं, ये ऐसे होगा कि तौरात को तरफ रुजू किया जाएगा, तौरात के अहकामात को पेश नज़र रखा जाएगा, अपनी ज़िंदगी में शब व रोज़ में तौरात के अहकामात पर अमल किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इस इम्तिहान में नाकाम हो गई। हम सूरह माइदा पर बात करते हैं। ये कुरान की 5वीं सूरत है, 5 आयत पेश नज़र हैं सूरह माइदा की। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू व रब्बानिय्यून वल अहबारो बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़शवुन्नासा वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। आयत नंबर 44 से हमने तौरात नाजिल की। देखिए, हम मुसलसल एक बात दोहरा रहे हैं कुरान के मुख्तलिफ मक़ामात से। रब कायनात कहते हैं कि ये किताब हमारी भेजी हुई थी। अच्छा, इसको दोहराने का एक सबब है। देखिए, ज़बूर तो एक ऐसी किताब है कि जिसके मानने वाले आज कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन तौरात एक ऐसी किताब है कि जिसके मानने वाले भी पाए जाते हैं।
انجیل ایسی کتاب ہے کہ جس کے ماننے والے بھی پائے جاتے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پائے جاتے تھے. یہ بار بار یاد دلانے کا عمل ہے. ہم نے تورات کس لیے بھیجی؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. کیا تھا اس میں؟ ہدایت، نور. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ایک پورا کا پورا حکم ہے. ہم نے تورات نازل کی ہدایت کے ساتھ، نور کے ساتھ. احکامات اس کے کون نافذ کرائے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نازل کرائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. اور اگر جب یہ نہیں ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے، تو یہاں رب کائنات دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ربانیون والاحبار. ربانی یہ یوں سمجھیے کہ علماء کے ہم معنی لفظ ہے. یعنی ہر قوم کے علماء اس قوم کے ربانی ہیں. اور احبار، فقہا، ہمارے فقہا امام ابو حنیفہ، امام مالک، جو لوگ حالات کے تناظر میں، واقعات کے تناظر میں، آیات قرآنی کے تناظر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تناظر میں معاملات کا فیصلہ کرتے ہوں، وہ چیز ہے فقہ. رب کائنات نے جو احکامات دیے ہیں ان کی عملی صورت کیا ہوگی؟ رب کائنات نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ اس کو نافذ کریں، اور اس کے بعد میں ربانیوں کا، احبار کا کام یہ ہے کہ اس کو نافذ کریں. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ احبار یعنی فقہا اور ربانی یعنی علماء، ان کے لیے رب کائنات کہتے ہیں کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو. اے مولوی صاحب، اے مفتی صاحب، آپ یہ سوچ کر فیصلہ نہ دو کہ لوگوں کے خیال کیا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ سوچ کر بات کرو کہ رب کائنات کے احکامات کیا ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل کیا ہے. تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اچھا دیکھیے ایک بات، یعنی یہ کون مخاطب ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں. عمل کیا ہے؟ تورات پہ عمل نہیں کرتے، یا مختلف معاملات میں اپنی رائے ایسے گھما پھرا کر کے دے دیتے ہیں کہ جس سے احکامات کی اصل روح مسخ ہو جاتی ہے. کہا گیا کہ نہیں، اسی کو کہا گیا ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. کافر ہونے کے لیے بڑی شرط تو یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا.
لیکن وہ جو اللہ کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، کتاب کو بھی مانے، لیکن ان کے احکامات کو نہ مانے، وہ عملی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَجُرُوحُ الْقِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ ایک حکم ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ بالکل یہی احکامات قرآن کے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ایک ضرب لگے اور آپ غصے میں آ کر کے ضرب لگانے والے کو 4 ایسی ضربیں لگا دیں کہ اس کا سر پھٹ جائے۔ آپ کے تو صرف سر میں گمڑ اٹھا ہے، آپ جوابی کارروائی جو کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کا سر پھٹ گیا۔ اور یہ برابر نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ پہلی صورت میں اس کی زیادتی ہے، دوسری صورت میں آپ کی زیادتی ہے۔ اچھا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بالآخر اس کا فیصلہ رب کائنات کریں گے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ يَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ يَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تسلسل آ گیا، کہاں تک؟ انجیل تک آ گیا۔ زبور آ گئی، تورات آ گئی، ابھی انجیل آ گئی۔ عیسیٰ ابن مریم یہ کس لیے آئے؟ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تورات کا انکار کر دیا۔ تورات میں سے جو کچھ اس وقت تک موجود تھا، جو کچھ باقی تھا، جو کچھ عام تھا، رائج تھا، ان کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی۔ اب ہم نے اس کو ایک اور کتاب عطا کر دی، پہلی زبور، دوسری تورات، تیسری انجیل۔ یہ انجیل کیا ہے؟ جس میں رہنمائی اور روشنی، وہی ہدایت اور نور۔ وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یعنی کتاب بھی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور فرد بھی موجود حقائق کی تصدیق کر رہا ہے، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ یہی بات تورات میں آئی، یہی بات انجیل میں آئی۔ اور اب اہم آیت نمبر 47 اور 48، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے، اب وہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اس پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں۔ فاسق کیا ہے؟ عہد توڑنے والا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی کتاب بھیجی ہے، یہ قرآن کا ذکر ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ
वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। आयत नंबर 48। हम बात कर रहे हैं सूरह माइदा की, कुरान की 5वीं सूरह। हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी, मूसा की तरफ भी भेजी, ईसा की तरफ भी भेजी, आपकी तरफ भी भेजी। क्या है? वअंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़ि लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। फिर ए नबी, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी जो हक़ लेकर आई है। अल किताब है, इसमें से जो कुछ इसके आगे मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली है और उसकी महाफिज़ व निगहबान है। यानी तौरात, कुरान उसका महाफिज़ है। इंजील, कुरान उसका महाफिज़ है। जो उनकी असल तालीमात थी, कुरान उनको अपने अंदर समो लेता है। लिहाजा तुम खुदा के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फ़ैसला करो और जो हक़ तुम्हारे पास आया है उससे मुँह मोड़कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की है। देखिए, कुरान का मुतालबा भी यही है जो तौरात से था, जो इंजील से था। अमल करो, अमल करो, अमल करो। पिछली उम्मतें इसलिए हलाक हो गईं कि उन्होंने रब कायनात के अहकामात को झुटला दिया, ठुकरा दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो कुरान हमसे इसके बिल्कुल बरअक्स एक मुतालबा करता है। हम आज की आखिरी आयत पर बात करते हैं, सूरह आराफ। कुरान की 7वीं सूरह है। इसकी एक आयत नंबर 157 इस वक्त हमारे पेश नज़र है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मीय अल्लज़ी यजिदूना मकतूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़ा अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबऊ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हुक्म दिया जाता है कि आप उस किताब की पैरवी करें। कौन सी किताब? अल किताब, कुरान मजीद, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। अच्छा, अब ये देखिए, पीछे नज़र रखिए कि कुरान नाजिल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं। आपके मुखातिब तौरात के मानने वाले भी हैं, इंजील के मानने वाले भी हैं, और उन्हें बार बार एक बात समझाई जा रही है कि ये जो कुरान है ये तुम्हारी किताबों की तकज़ीब नहीं करता, तस्दीक करता है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है। क्या करता है कुरान? नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है। उनके लिए पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करता है। उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। कौन सा बोझ? रिवायात का बोझ, गलत रसूमात का बोझ। वो जिन्हें मूसा के मानने वालों ने, जिन्हें ईसा के मानने वालों ने बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी अपनी किताबों के अहकामात की तायीद के माशरे के अंदर नाफिज कर दिया। ये एक
پیچیدہ موضوع ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی ایسی بیسیوں نہیں سینکڑوں رسومات عام ہیں کہ جن کی دلیل نہ قرآن سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے، لیکن جن کے بوجھ تلے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آئندہ قسط میں اب ہم بات کریں گے، یہ ذرا سا آپ اگر نوٹ فرما لیں، قرآن خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم نے 2 قسطوں میں بات کی، قرآن تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے، زبور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم نے 2 قسطوں میں بات کی، قرآن زبور کے بارے میں کیا کہتا ہے، تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے، انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور آئندہ کی قسط میں ہم بات کریں گے قرآن خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھتے رہیے بیان القرآن، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔